بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ کل کی دو آیات مبارکہ میں ایک خاص حکم کو بیان کیا گیا تھا جن کی اس وقت بھی تلاوت ہوئی ہے۔ للذین یولون من نسائهم تربص أربعة أشهر۔ کل بتایا گیا تھا کہ ایلا شریعت اسلام کے اندر اس قسم کو کہا جاتا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے حق میں کھا لے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زائد مدت کے لیے تیرے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایلا کا معاملہ کیا پیش آیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل مکہ یا اہل عرب کو عورتوں پر ایک نامناسب اور ظالمانہ رویہ رکھتے تھے، اور مثال کے طور پر کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد نہیں بن پائی، اس کے ساتھ نہیں چل پایا، تو مرد یہ کرتے تھے کہ عورت کو قسم پر چھوڑ دیتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور وہ اس حالت میں عورت نہ طلاق والی ہوتی تھی، نہ نکاح والی ہوتی تھی، نہ اس خاوند کی اور نہ کسی دوسرے خاوند کے قابل ہوتی تھی۔ یہ ظلم تھا، اور سالوں سال ایسے عورت کو مرد لٹکائے رکھتے تھے، اور مرد اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے عورت کے قریب نہیں جاتا تھا، اور کوئی ایسا حکم تھا نہیں کہ ایلا کرنے کے بعد عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو جب یہ معاملہ تھا تو اس معاملے کی رفع دفع کرنے کے لیے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے شریعت کا یہ حکم اترا کہ ایلا یہ ہے کہ کوئی مرد قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس، یا بیوی کو کہے کہ میں تیرے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، یا 4 مہینے سے زائد کی قسم کھا لے کہ میں تیرے پاس نہیں آنا چاہتا، نہ تو میرے پاس آنا۔ اب یہ قسم، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اب مرد کو اختیار دیا گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد کو تو اختیار ہوتا تھا، عورت کو کوئی اختیار ہوتا نہیں تھا، عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 4 مہینے کے بجائے 4 سال بھی گزر جاتے تھے، بلکہ ایک لمبا عرصہ بھی گزر جاتا تھا تو عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی۔ تو اب حکم یہ آیا کہ نہیں، اگر آپ ایلا کریں گے، اگر کوئی مرد ایلا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی عورت کے ساتھ برابردی نہیں ہے، وہ عورت کے ساتھ نہیں چل پاتا اور عورت کے ساتھ نبھا نہیں پائے گا، اور عورت سمجھ رہا ہے کہ عورت بھی میرے ساتھ نبھا نہیں پائے گی، تو
اگر اس کو تھوڑا ڈرانا ہے، عورت کو ڈرانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ یہ سدھر جائے، سنور جائے، تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو قسم کھا بیٹھا ہے اور 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، یا یوں قسم کھائی ہے کہ واللہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تجھے اپنی بیوی بنا کے نہیں رکھوں گا، یہ قسم کھا لی، اب یہی الہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہ قسم کھانے کے اگر تیسرے دن، چوتھے دن، تیسرے گھنٹے، دوسرے گھنٹے اس نے رجوع کر لیا، کیا کر لیا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الہ میں رجوع کا حق مرد کو ہے، قسم کھانے کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے، ایسا نہیں کہ الہ کر دیا، قسم کھا دی تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، نہیں، رجوع کرے گا، رجوع کا حق ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، یہ جو قسم ٹوٹ گئی ہے اس پر اس کو وہ کفارہ دینا پڑے گا، اور عورت بھی دوبارہ سے اس کے نکاح میں ہو جائے گی، کوئی نہ ایک طلاق پڑے گی، نہ بائنہ ہوگی، نہ مغلظہ ہوگی، سمجھے اس سے۔ لیکن اگر یہ اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے، رجوع نہیں کرتا قسم کھا کے، تو 4 مہینے گزریں گے، جو ہی گزریں گے، چہ جائے کہ اس کا ارادہ 4 مہینے کا تھا یا نہیں تھا، اس نے مطلق قسم کھائی تھی الگ رہنے کی، لیکن اسی دوران چہ جائے اس کو یاد ہو یا نہ ہو، اس نے ارادتاً یہ کام کیا ہو یا غیر ارادتاً یہ کام کیا ہو، لیکن 4 مہینے جو ہی گزریں گے یہ خود بخود عورت اس کے نکاح سے نکل کے بائنہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی، اب طلاق بائن پڑ جائے گی اس کو، اور اگر اب واپس کرنا چاہے تو اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس کی قسم تو پوری ہو گئی، لیکن اب اگر یہ بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے گا تو اس کو نکاح دوبارہ کروانا پڑے گا، اور لوازمات نکاح جیسے کل بتایا تھا وہ پورے کرنے پڑیں گے، یہ ہے الہ۔ اور الہ کا جو حکم آیا وہ بتا دیا میں نے کہ اہل عرب عورتوں پر ظلماً عورت کو اپنے یعنی اس کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، ظلماً لٹکائے رکھتے تھے، تو کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی تھی، تو اس مدت کو متعین کر دیا شریعت نے کہ اگر مرد کو یا عورت کو دونوں خراب ہیں یا کوئی ایک ضدی ہے، اس کو ممکن ہے اس دوران عقل آ جائے، اور عقل آنے کے بعد وہ رجوع کر لیں تو ان کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، اور مرد کو کوئی طلاق تو نہیں ہوگی مرد کی طرف سے، البتہ کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر مدت گزر گئی پھر بھی سمجھ آ گئی، پھر بھی شریعت نے گنجائش رکھی، شریعت نے کیا گنجائش رکھی کہ اگر 4 مہینے گزرے تھے، اب یہ تو اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، اب اس کی عدت بھی اسی دوران پوری ہو گئی یا پوری کرے گی، تو بہرحال، لیکن اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اب مرد کو سمجھ آ گئی کہ مجھے تو اس کو طلاق نہیں دینی تھی، مجھے اس سے الگ نہیں ہونا تھا، مجھے اس کو اپنے سے الگ نہیں کرنا تھا، اب کیا کروں؟ تو پھر بھی شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی کہ ہاں اگر اس نے ایسا کیا تھا تو طلاق بائن ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اب از سرے اس کا مہر بھی رکھے گا، لڑکی سے اجازت بھی طلب کرے گا اور گواہ بھی قائم کرے گا، تو اگر اب لڑکی رضامند ہو جاتی ہے، عورت رضامند ہو جاتی ہے تو نکاح ہوگا، اگر عورت رضامند نہیں ہوتی تو بھی نکاح نہیں ہوگا، اور اگر عورت نکاح کے لیے جس بھی مہر کا مطالبہ کرے گی وہ مہر دینا پڑے گا، وہ واجب ہوگا، اور اسی طرح سے 2 گواہ بھی دوبارہ سے قائم کرنے پڑیں گے، اتنی گنجائش ہے الہ کے اندر کہ حلالہ سے بچ جائے گا، حلالہ کروانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، یہ ہے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الہ کی وجہ عورتوں کو ظلم کو روکنا تھا، اور پھر الہ کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر آپ پہلے رجوع کر لیتے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں 4 مہینے الہ کے مدت گزرنے کے بعد، تو پھر از سرے نکاح کرنا پڑے گا، بہرحال یہ ایک صورت تھی، تو اس کی گنجائش رکھی شریعت نے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اگر اس کو اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے بلکہ قسم کو توڑ رہا ہے اور اپنی ازدواجی زندگی کو آگے نبھا رہا ہے، تو اس کو کفارہ دے کے اپنی معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر اس نے اس پر طلاق کا ارادہ کر لیا الہ کے ساتھ تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور پھر طلاق کے بعد اس کو رجوع کرنے کے لیے نکاح کروانا پڑے گا، اس کو اللہ اس نے کیا کہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، سننے والے سنا ہے اللہ نے، اور یہ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ارادہ ہے۔ آگے ایک دوسرا حکم ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ بھی طلاق ہی کے متعلق ہے، تو بہرحال آپ کو
بتایا گیا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3. طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجی کہتے ہیں صریح الفاظ کے ساتھ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے طلاق ہے، ایک بار کہے تجھے طلاق ہے، یہ طلاق رجی ہو گئی. اب عدت کے اندر اگر مرد کیا کرے گا، اپنی بیوی کے پاس رجوع کے لیے چلا جائے گا، رجوع کر لے گا، اپنے طلاق سے کو ختم کر کے بیوی کے پاس چلا جائے گا، یا زباناً کہہ دے گا کہ میں اپنی طلاق کو ختم کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ دوبارہ سے اس کی بیوی بن جائے گی. لیکن ایک نقص ضرور آ جائے گا پہلے میں اور اب میں. نقص یہ آ جائے گا کہ اس وقت تک یہ اپنی بیوی پر 3 طلاقوں کا حقدار تھا. کتنی طلاقوں کا؟ 3 طلاق دے سکتا تھا. اب اس کے پاس کل کتنی طلاقیں بچ گئی ہیں؟ 2. ایک یہ ضائع کر چکا، یعنی 3 گولیاں تھیں، ایک گولی نکال چکا ہے. اب زندگی بھر اس کے پاس صرف 2 ہی گولیاں رہے گی، یعنی کہ رجوع کر لیا تو پھر 3 کی گنجائش، اب 3 کی گنجائش باقی رہے گی نہیں، بلکہ اب اس کے پاس 2 ہو گئی. اب جب بھی زندگی میں یہ پھر ایک بار لفظ طلاق کہے گا تو اب اس کی بیوی کے لیے طلاق رجی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بائن. کیونکہ ایک تو یہ زندگی میں پہلے ہی خرچ کر چکا ہے، ایک رہ گئی تھی بائن کے لیے، وہ بھی خرچ کر کے اب اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ صورت ہے. اور تیسری طلاق اور ایک ہی ہے، یا اپنی زبان سے صریح الفاظ میں یہ کہے کہ تجھے 2 طلاقیں ہیں. کتنی کہے؟ 2 طلاقیں ہیں. لفظ سے 2 کہا تو اب اس کو کتنی طلاقیں پڑیں گی؟ 2 ہی پڑیں گی. لیکن اب یہ ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتا ہے، جیسے ایلا کی صورت میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، ایسے ہی 2 طلاق کہنے کی صورت میں بھی اب یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، بلکہ نکاح بھی ہوگا، مہر بھی نیا ہوگا اور سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے تو پھر اس کی بیوی ہو جائے گی. اب اس کو ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ بائن کے اوپر مغلظہ نہیں ہوتی ہے، بائن ہی ہوتی ہے. مغلظہ طلاق جب مغلظہ کیا جائے تب ہو جاتی ہے، یعنی اب طلاق جیسے رجی ہوئی، آپ نے رجی کر کے چھوڑ دیا بیوی کو، ایک آدمی نے کہا تجھے طلاق رجی ہے، ایک مدت ایام کے اندر اس کی، یعنی مدت حیض جو اس کے مہواری کے ایام ہوتے ہیں عورت کے، ان 1 مہینے کے اندر آپ نے کہا، ایک بار کہا تجھے طلاق ہے، پھر چھوڑ دیا، اس کے بعد دوسرا مہینہ گزرا تو خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی. دوبارہ لفظ طلاق کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بائن کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے اس 1 مہینہ ابھی گزر رہا تھا، پورا نہیں گزرا تھا، چل رہا تھا، آپ نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں آپ کی بیوی بائنہ نہیں ہوگی، وہی مرجیہ ہوگی، یعنی رجوع کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ نے ایک بار طلاق کہا تھا، 2 مہینے گزر کے خود بخود بائن ہو جائے گی، 2 طلاقیں ہو جائیں گی، یہ بائن ہو جاتا ہے. لیکن 2 کے ہونے کے بعد آپ نے تیسرے مہینے میں پھر نہیں کہی تو تیسری نہیں پڑے گی، پھر مغلظہ نہیں ہوگی، وہی 2 ہو کے، اس لیے کہ 2 فیصلہ کن طلاق ہے، 2 فیصلہ کن طلاق ہے، تو اس وجہ سے مغلظہ بائن سے مغلظہ نہیں ہوتی ہے، مغلظہ ڈائریکٹ مغلظہ ہوتی ہے، البتہ رجی سے مغلظہ بائن ہو جاتی ہے. یہ حکم یاد رکھنا ہے. تو بہرحال تو طلاق کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں یہ تو آگے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کے اندر آ رہا ہے، تو اجمالاً صرف یاد رکھنا ہے طلاق کی 3 قسمیں: طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجی جو آدمی صریح الفاظ کے ساتھ کہے کہ تجھے طلاق ہے تو اس سے طلاق رجی ہوگی، پھر اس کے 1 مہینے کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بیوی اسی کے حق میں رہے گی، البتہ پوری زندگی اب اس کے پاس صرف 2 طلاقوں کا موقع رہے گا، تیسری طلاق کا موقع وہ کیا ہو جائے گا؟ گنوا جائے گا. اور طلاق بائن کی 2 صورتیں ہیں. پھر طلاق بائن کی کتنی صورتیں؟ 2. ایک صریح اور ایک کنایا. کنایا کہتے ہیں اشارتاً یا کسی صریح الفاظ کے علاوہ، جیسے طلاق، لفظ طلاق صریح کہا کہ تجھے 2 طلاقیں، اس سے تو طلاق بائن ہوگی. ایسے کہا تو میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا. کیا کہا؟ تو میرے گھر سے نکل جا، تو میری بیوی نہیں ہے. اس میں لفظ طلاق تو نہیں آیا، لیکن اگر اس کا ارادہ طلاق کا تھا تو ڈائریکٹ کیا ہو جائے گی؟ یہ لفظ کہنے پر اس کی بیوی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ فی الحال بائن بن جائے گی، حرام ہو جائے گی جب تک یہ دوبارہ نکاح نہیں کر لیتا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کہا جب تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 بار کہا تو اب عورت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی، جب تک دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد
وہ خامد اس کا اور یہ اس کا مزہ نہیں چکھ لیتے، اور اس کے بعد وہ خامد اس کو طلاق نہیں دیتا اپنی مرضی سے، یا خامد کا انتقال نہیں ہو جاتا تو پہلے خامد کے لیے آپ یہ جائز ہے، تب تک جائز ہوگی نہیں، حلال ہوگی نہیں۔ تو یہ صورت ہے، یعنی طلاق بائن۔ تو ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے جو اہم مسئلہ ہے، چاہے ایک بار تین کہی تب بھی ہو جائے گی، متفرق طور پر کہی تب بھی ہو جائے گی، یعنی یہاں کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے، بائن نکلا تجھے ایک اور طلاق ہے، اور پھر نکلا پھر تجھے ایک اور طلاق ہے، تو تین طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ یہ جگہ بدل گئی، واقع بدل گیا تو بھی تین سے پڑ جائیں گی، اور اگر ایک ہی جگہ کہا طلاق 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 تین بار تو تب بھی کتنی پڑ جائیں گی؟ تین پڑ جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسول سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دیگر مسائل بھی اہم مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ آگے بیان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔